آج ہم بات کریں گے صدق کے بارے میں، یعنی سچائی، اور یہ کہ ہماری زندگیوں پر اس کا کتنا گہرا، کتنا زبردست اثر ہوتا ہے۔ یہ جملہ کتنا عام ہے نا؟ چھوٹے موٹے جھوٹ، تھوڑے بہت سمجھوتے، اور ان سب کے لیے بس ایک ہی جواب ہوتا ہے، ارے بھائی سب کرتے ہیں۔ شاید یہ 3 لفظ سب کرتے ہیں شیطان سے بھی زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ تو اس عام سے بہانے سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں کہ ان بظاہر چھوٹے جھوٹ کی اصل قیمت کیا ہے، اس کے اصل نتائج کیا ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں سچ بولنا کبھی کبھی ایک بہت بڑا، ایک مشکل کام بن جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک یونیورسٹی کا طالب علم جس پر اس کے سارے دوست پروجیکٹ کاپی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جب سچ بولنے کے لیے ہمت کی ضرورت پڑنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ہم ایک بہت سنجیدہ مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ صدق ہے کیا آخر؟ یہ وہ سچائی نہیں ہے جو آسانی سے بنا کسی مشکل کے کہہ دی جائے، نہیں۔ صدق وہ سچ ہے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر سچ بولنے میں کوئی قیمت نہ لگے تو وہ سچائی نہیں، وہ صرف ایک پرفارمنس ہے۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ یہ سچائی کو صرف ایک اچھی عادت نہیں بتا رہی، یہ اسے ایک سیدھا راستہ، ایک ہائی وے قرار دے رہی ہے جو سیدھا جنت تک لے جاتا ہے۔ تو جب کوئی سچائی کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بدلے میں اسے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی مدد، ایک ایسا فائدہ، ایک ایسی سپورٹ جو کسی بھی دنیاوی چیز سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آیت یہ براہ راست تقویٰ کو، جو اکثر سچائی کے ذریعے ہی ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور اس کی صحبت سے جوڑتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، زندگی میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ پیسہ، تعلقات، یا اللہ کا ساتھ؟ چلیں اسی اصول کو سمجھنے کے لیے آج کے دور کی ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی، کراچی میں ایک اکاؤنٹنٹ، اس کا مینیجر اس کے پاس آیا اور کہا، دیکھو یہ جو نمبرز ہیں نا، بس تھوڑا سا ان کو ایڈجسٹ کر دو، کلائنٹ کو کیا پتہ چلے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، نتیجہ نوکری چلی گئی۔ اب سوچیں، گھر میں ٹینشن، دوستوں کے تانے کہ بھائی آج کل اتنی ایمانداری کون افورڈ کرتا ہے بھلا۔ مگر 4 مہینے گزرے اور اسے ایک بہت بہتر فرم میں ایک بہتر پوزیشن پر نوکری مل گئی، اور ایسی جگہ جہاں ایمانداری کو سراہا جاتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی اتفاق تھا؟ نہیں، یہ قرآن کی اس آیت کا ایک زندہ ثبوت تھا، ایک عملی نمونہ تھا۔ اچھا، اللہ کی مدد کے علاوہ سچائی کا ایک اور بہت گہرا فائدہ بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے۔ یہ ذہنی سکون کا وہ انعام ہے جو صاف ضمیر کے ساتھ جینے سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ سچ بولنے والے کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے، ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ایک بے چینی، ایک شک کی کیفیت میں رہتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں تو جھوٹ بولنے میں بہت محنت لگتی ہے۔ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسے بچانے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، ایک پورا جال بن جاتا ہے، اور آپ کو وہ سب یاد رکھنا پڑتا ہے، جبکہ سچائی اسے یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس وہی رہتی ہے جو ہے۔ دنیاوی مدد اور اندرونی سکون، ان 2 عظیم فائدوں کے بعد اب ہم سچائی کے سب سے بڑے اور سب سے اہم فائدے کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا فائدہ جس کا تعلق ہماری ابدی زندگی سے ہے۔ قرآن ہمیں بالکل صاف صاف بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کامیابی کا ایک بہت اہم معیار سچائی ہوگا، وہ دن جب سچائی ہی اصل کرنسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقت کی ان 3 نشانیوں سے خبردار کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عادت کے طور پر جھوٹ بولنا کتنا سنگین، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ امام احمد کی مثال دیکھیں، ان پر کتنا تشدد کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسی بات کہنے سے انکار کر رہے تھے جسے وہ سچ نہیں مانتے تھے۔ ان سے کہا گیا، بس ایک بار کہہ دو، جان بچ جائے گی۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے آج جھوٹ بول دیا تو آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی؟ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر سچائی کو ترجیح دی۔ تو اب تک ہم نے بات کی کہ سچائی کیوں ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ یہ کیسے کیا جائے۔ سچائی کی راہ پر چلنے کے لیے ایک واضح، ایک قابل عمل پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک چھوٹا سا عملی قدم اٹھائیں۔ صرف ایک دن، آج کا دن بنا کوئی بھی جھوٹ بولے گزارنے کی کوشش کریں، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، اور پھر دیکھیں کہ اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اور اگر ماضی کا کوئی بوجھ دل پر ہے تو اسے معافی اور سچی توبہ کے ذریعے ہلکا کریں۔ اور یہ آیت امید دلاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو بھی تبدیلی کی سچی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔ اور آخر میں
قرآن کا یہ طاقتور اور بالکل براہ راست حکم یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے، یہ ایک واضح ہدایت ہے۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔